بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک حدیث عرض کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے، یعنی غریب کون ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک مفلس یعنی غریب وہ ہے جس کے پاس نقد رقم نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو۔ ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، دنیاوی مال متاع نہ ہو، مکان نہ ہو، گاڑی نہ ہو، جیسے ہمارے ہاں اسی کو غریب کہا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواباً فرمایا، میری امت میں مفلس یعنی غریب وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ یعنی عبادات کا ایک ذخیرہ، بہت زیادہ عبادات اعمال لے کر آئے گا، لیکن بدقسمتی سے اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، اور کسی کا مال غلط طریقے سے کھایا ہوگا، کسی کا ناحق قتل کیا ہوگا، اور کسی کو مار پیٹ کی ہوگی۔ تو ہوگا کیا؟ تو ان میں سے ہر بندہ یعنی جن کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اس اچھے اعمال کرنے والے بندے نے، تو وہ سارے کے سارے وہاں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ یا اللہ، اس بندے نے ہمارے اوپر یہ ظلم کیے۔ تو ہوگا کیا؟ وہاں چونکہ عدل ہے، انصاف ہے، تو اس بندے کی نیکیاں جن پر اس نے ظلم کیا ان میں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن جن کے ساتھ زیادتی کی ہوگی ان میں سے بہت سے لوگ ابھی باقی ہوں گے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب کہا جائے گا کہ جن کے اوپر اس نے مظالم ڈھائے، جن کے حقوق باقی ہیں، ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں۔ تو لہٰذا وہ بندہ جو قیامت کے دن اتنے اعمال لے کے آیا لیکن دنیا میں اس نے زیادتی کی لوگوں کے ساتھ، آج اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئیں، اعمال ختم ہو گئے، لوگوں میں تقسیم ہو گئے، اور ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں آ گئے، اس طرح وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا، یہ ہے میری امت کا مفلس اور غریب۔ دیکھیں، گالی دینے سے نفرت پھیلتی ہے۔ گالی جب بندہ دیتا ہے، جس کو آپ نے گالی دی، جو آپ کا مخاطب ہے، آپ کو اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ اس کے تن بدن میں یہ گالی آگ لگا دیتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے منع فرمایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ مرغ کو گالی مت دو، کیونکہ یہ آذان دے کر تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا، آپ نے کبھی زندگی میں کسی کو گالی نہیں دی، بلکہ گالیاں دینے والوں کو آپ نے دعائیں دی۔ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں نا کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دیں۔ ہماری تو عادت ہے، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، جو غلط ہے۔ گالی دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح کسی پر تہمت لگا دینا، بہتان باندھ دینا۔ حضرت علی راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بے قصور مرد یا عورت پر الزام یعنی زناکاری کا الزام و تہمت لگانا، یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ اسی طرح کسی کے مال پر قبضہ کرنا، یعنی کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی دوسرے کی ایک بالش زمین ظلم سے دبا لی، یہ زمین قیامت کے دن اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائے گی۔ اسی طرح کسی کا ناجائز قتل کرنا، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم، وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح کسی کو مار پیٹ کرنا، خصوصاً ہمارے معاشرے میں جن امیروں کے ہاں، وڈیروں کے ہاں غریب مسکین لوگ کام کرتے ہیں، گھر میں کام کاج کرتے ہیں، ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، تو ان کا دل یقیناً
دکھتا ہوگا تو کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ آج ہی یہ سلسلہ بند کر دیں اور جن کے ساتھ زیادتی کی ہے ان سے معافی مانگ لیں، ورنہ جب سر محشر وہ پوچھیں گے بلا کر سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ وما علیہ الا البلاغ۔